سانو کہتے ہیں مولوی بڑی ڈاڈیاں گلاں کرنے، اور مولوی جی بڑی زبان جڑی انہاں دی تہذیب والی کوئی نہیں۔ اج سعد رفیق کہندا بھائی عمران تو وڈا بے شرم کوئی نہیں، تے عمران دے حامی کہندے ہیں بھائی سعد رفیق تو وڈا بے غیرت کوئی نہیں۔ یہ اخبار وچ لکھی ہوئی گل، دسو یار اسی گستاخ رسول نو گل کریے تے کہندے ہیں مولانا تہذیب کی بات کرو، اے تہاڈے خلاف گل کرن تے تسی کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ تسی سانو اخلاق سکھانا ہوندا ہے۔ یہ اخبار وچ لکھیا ہویا کہ او انہاں نو بے غیرت کہہ رہا، او انہاں نو بے شرم کہہ رہا، او حکمران تے اے حکمراناں دا اگوں بدماش دوسرا تیار ہو رہا، تے سارے بدماش تے ایکو ہی جائیے ٹھوئیں نہ ٹھوئیں دی برات جا رہی سی، تے کسی نے ٹھوئیں دے سربراہ جا رہے سی، انہیں کہا تہاڈے جو سربراہ کیڑا ہے؟ وہ ایسی بڑا سمجھدار، انہیں کہا جے تے اوتے ہاتھ رکھو ہی سربراہ، بھائی نے ڈنگ ہر ایک کولے اسی کی دسیے بھائی کیڑا سربراہ؟ اے گنڈے، اے بدماش، اے دین دے غدار، اے سانو اسلام دا تصور دا نہیں۔ مولا اور جی تعظیم کی بات کرو، میں نو ڈی چوک صحافی کہنے لگے گالی دینا جائز ہے، میں کہا گستاخ رسول کو بہت کچھ دینا جائز ہے، تمہیں پتہ ہے؟ میں کہا تو یہود و نصارہ دا پڑھیا نا، تو کدی بخاری کھول کے ویکھی ہوندی تینوں پتہ لگدا نا، کیونکہ یہود و نصارہ دا تسی سارا کچھ پڑھیا تے مڑ کے سانو تعظیم دستے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کھانا کھا رہے سن، ایک بند مہمان آیا، آپ نے کھانا آپ فرمایا کھاؤ، گل کر کھانا کھاندیا کھاندیا وہ منہ وچوں چبل پن نکل گیا، ایویں کمینی گل نکل گئی، آپ نے وہ کو کھانا چھک لیا، چک لیا کھانا، وہ کہنے لگا تو انو اخلاق نہیں سکھائے گا ہے؟ حضرت عمر فرمایا سانو یہی اخلاق سکھائے گا جڑے یہی بات ہے۔ آج لوگ اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے خلاف جو بھونکے چپ کر کے رہو، جو قرآن کے خلاف بھونکے چپ کر کے رہو، جو صحابہ کے خلاف بھونکے امن کی ضرورت ہے، جو اہل بیت کے خلاف بھونکے پاکستان کسی پریشانی کا متحمل نہیں ہے، جو داتا صاحب کے خلاف وہ جمیل کوئی کمینہ ہے دعوت توحید والا، قبروں کا احترام، سجدہ حرام، اور میں کہا کتے حضور آ گئے ہن سجدہ کسے نہیں کرنا۔ ہاں تم اتنے مطلب داتا صاحب نو سجدے سنگت سمجھنا، ذلیلا تو کیڑی توحید چاہی پھرنا؟ ہاں توحید دا لفظ ہی کوئی نہیں پورے قرآن ہے۔ ہاں جی کھولو اللہ حد ضرور ہے، لیکن توحید دا لفظ تسی جڑا لئی پھر دیو تے پورے قرآن وچ مواحد دا لفظ بھی کوئی نہیں۔ قرآن وچ مومن تے مسلم دا لفظ ہے، جی ہم بڑے مواحد ہیں، میں کہ قرآن وچ تو مواحد ہے ہی کوئی نہیں، تو کتوں کڈیا؟ مواحد تو ابلیس ہے جنہیں کیا میں تیرے علاوہ کسی کو مننا ہی نہیں، اس نو کہہ دیں مواحد۔ ہاں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اور پھر اللہ کے حکم پر نبی کو بھی مانے۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ قبروں کا احترام، لیکن سجدہ حرام کون سجدے کرتے؟ تیرا پیو کرنا، کوئی بھی سجدہ کوئی نہیں کرتا، حضور آ گئے۔ قلم ازل وجاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہوئیاں، مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد او تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، سورج نصف النہار ہوتے آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور کس نے سجدہ کرنا ہے؟ جی سجدہ، میں کہا تہاڈیاں قبراں تے کتے بھی کوئی نہیں موتردے، اس واسطے کہ تساں حضور نال وفا کیتی ہوے تے پھر ہے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی تے اس شیخ الحدیث دی قبر تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں، دس پھر تو کی حدیث پڑھائی؟ شیخ القرآن صاحب 50 سال قرآن پڑھایا، فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں۔ غازی علم الدین ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، دیہڑی راتی قرآن کون پڑھا؟ علم الدین تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ ہاں جی کیوں جی؟ ادھر علم الدین دی قبر ہے، ادھر ایک بڑا بڑا دیوبندی مولوی احمد علی لاہوری، اس دی قبر تے میں خود جدوں ٹھیک سی میں گیا اتنے کوئی شے بھی کوئی نہیں سی، میں علم الدین وال گیا تے جناب میں کہا دس ہے قرآن تو پڑھاتا رہا اتنے پھل کیوں پے؟ گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، دس اتنی گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا ہوں۔ ہاں
کیوں جی؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگیں، لا زمان و دوش و فردا یزو، لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال کہتا قیامت تک جدا نشان لینا ہے وہ بھی حضور دی وجہ تو، جدا نہ رہنا ہے وہ بھی حضور دی وجہ تو، جدی قبر رہنی وہ بھی حضور دی وجہ تو، جدا تذکرہ ہونا ہے وہ بھی حضور دی وجہ تو، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ مواحد، میں بڑے مواحد کا لفظ ہی پورے قرآن و سنت کے ذخیرے میں نہیں ہے۔ مومن کا لفظ ہے یا مسلم کا لفظ ہے؟